آج جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، 17 رمضان المبارک ہے، اور اتفاق سے 17 رمضان کو جمعہ ہی آ گیا ہے۔ اور آج کا جو دن ہے تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا عظیم دن ہے کہ اس دن کے اندر ایک مارکۃ الآراء واقعہ اسلام کے اندر پیش آیا اور جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے۔ آج 1400 سال سے بھی زائد گزر گئے، لیکن آج بھی اس واقعے کی جو رمق ہے وہ مسلمانوں کے جو ہے رگوں کے اندر ویسے ہی پہلے کی طرح جاری ہے، اور اس کی جو محبت تھی اور جو اس واقعے میں ہونے والی چیزیں رونما ہوئی تھیں وہ آج بھی بچے بچے کی زبان پر بھی جاری ہوتی ہیں، وہ چاہے چھوٹے کلاس کے اندر پڑھنے والا ہو یا بڑے لیول کے اندر پڑھنے والا ہو، تو ہر شخص کی زبان پر اس دن جو واقعہ رونما ہوا ہر شخص کو یاد ہے کہ یہ وہ مقدس دن تھا کہ جس دن ایک عظیم واقعہ جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان رونما ہوا، جسے ہم اور آپ لوگ جو ہے جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ جس دن یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ مسلمان جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اب آرام اور چین کی زندگی گزارنے لگے، تو کفار ناہنجار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان چین و سکون کی زندگی بسر کرے، بلکہ وہ پھر وہی اپنی ضلالت اور وہ اپنی ہٹ دھرمی دکھانا چاہتے تھے اور مسلمانوں پر جو ہے دعویٰ بولنا چاہتے تھے، اور مسلمان مٹھی بھر تھے۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی کہ آپ گن سکتے تھے، کوئی مسلمان بالکل جو ہے لاکھ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہو گئے تھے، اتنے نہیں تھے کہ ان کو شمار ہی نہ کیا جا سکے، بالکل مٹھی بھر مسلمان تھے کہ ان کی تعداد شمار کی جا سکتی ہے۔ تو اب انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم یک بارگی مدینہ پر حملہ کریں گے اور تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک ہی بار کے اندر ختم کر دیں گے، اور رہتی دنیا تک اب کوئی اسلام کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہے گا۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے یہ ناپاک ارادے پتہ چلے تو آقا اسلام چند صحابہ کو لے کر جب مدینہ منورہ سے باہر نکلنے لگے تو وہاں پر انصار لوگ موجود تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی طرف دیکھا تو انصار کے جو ایک سردار تھے خزرج قبیلے کے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھ کر عرض کرنے لگے، کہتے ہیں حضور کیا آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت انصار نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ حضور ہم آپ کی مدد اس وقت کریں گے جب کفار مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں گے۔ اب تو مدینہ منورہ پر تو چڑھائی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ تو بدر کے میدان کی طرف جایا جا رہا تھا، اور بدر کا میدان جو ہے مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ اب یہ وہاں جا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا خزرج قبیلے کے سردار کی طرف تو وہ بول اٹھے اور کہنے لگے، کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں۔ جذبے کے ساتھ کہنے لگے، حضور اگر آپ حکم ارشاد فرما دیں تو ہم اپنے گھوڑے جو ہے سمندروں کے اندر ڈالنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ کسی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انصار کے بہت بڑے سردار تھے، وہ بھی بول اٹھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا بھائی ہارون جائیں اور جا کر لڑیں فرعون کے ساتھ، تاکہ ہم ایسا قول نہیں کریں گے آپ کے ساتھ، بلکہ حضور آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہر میدان میں لڑنے کے لیے کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو آقا علیہ السلام انصار صحابہ کو بھی ساتھ لے کر مسلمانوں کے جب اس جنگ بدر کے اس جہاد کے لیے جب صفیں بندھنے لگی تو صفوں کے اندر ایک بچہ بھی آ کر کھڑا ہو گیا، یہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کا بچپن دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ حضور نہیں میں نے جانا ہے۔ تو آپ زاروں قطار رونے لگے، تو میرے نبی پاک علیہ السلام کا دل نرم تھا، تو آقا علیہ السلام نے محبت میں آ کر فرمایا چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک تلوار ان کے گلے کے اندر لٹکا دی، ایک ننھے سے شہزادے کے اندر۔ دیکھیے مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ، آج اگر جہاد کی گفتگو کی جائے نا، لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یار عجیب سی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، خدا کی قسم جتنی آیتیں جہاد کے متعلق نازل ہوئی اتنی کسی اور احکام کے متعلق نازل بھی نہیں ہوئی۔ یہ انتشار والی بات نہیں ہوتی، بلکہ جو اسلام کا ایک عظیم پہلو ہے جہاد کرنا، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث طیبہ بھی موجود ہے کہ تم جب جہاد کو چھوڑ دو گے ہلاکتوں کے اندر پڑ جاؤ گے، لیکن لوگ اس کو جو ہے کسی اور چیز کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ننھے سے شہزادے ہیں، وہ بھی اب میدان کارساز کے لیے تیار ہو گئے
اور مسلمان جب میدان بدر میں بھی پہنچے نہیں تھے، کفار پہلے ہی پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر جو اچھی جگہ تھی، جو سیکیور جگہ تھی، سیفٹی والی جگہ تھی، انہوں نے جا کر اس جگہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے۔ اور مسلمان چونکہ دیر سے پہنچے، جب وہاں پر پہنچے تو اب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں پر مسلمان ٹھہر رہے تھے وہ ریتیلی جگہ تھی، ریت والی جگہ تھی، اور اب مسلمانوں کے پاس جو ہے آلات حرب جو تھا، جو جنگ کا سامان تھا، وہ بالکل تھوڑا سا تھا۔ کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں، یعنی وہ جو بلٹ پروف جیکٹ پہنی جاتی تھی اس وقت، جو ہے نیزوں سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے، تو یہ مسلمانوں کے پاس 6 زریں تھیں، تو یہ چیزیں تھیں مسلمانوں کے پاس، اور 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، اور چند ایک سامان تھا، نیزے بھی ٹوٹے ہوئے، تلواریں بھی ان میں سے کند تھیں، یہ مسلمانوں کے پاس سامان تھا۔ اور ادھر کفار کے پاس دیکھیے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، اور زرائیں، تلواریں اور نیزے لا تعداد تھے اس کے پاس، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی سی؟ 313۔ یہ مسلمانوں کا لشکر تھا۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور اللہ کی طرف سے حکم آیا اس جگہ پر ٹھہرنے کے لیے یا آپ خود ہی ٹھہرے؟ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے کوئی وحی تو نہیں ہوئی، بس ویسے ہی ٹھہر گیا ہوں۔ کسی نے مشورہ دیا، حضور یہاں سے چلیں، یہ ریتیلی جگہ ہے، آگے پانی کے چشمے، وہاں جا کر آپ پڑاؤ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب لشکر لے کر روانہ ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بارش نازل فرمائی، اور بارش جب نازل ہوئی مسلمانوں پر، وہ جتنی بھی ریتیلی جگہ تھی وہ ساری کی ساری جم گئی۔ ادھر ریتیلی جگہ تھی، جم گئی، اور کفار کی جو پکی جگہ تھی وہاں پر کیچڑ ہو گیا سارا۔ اب مسلمانوں کے پاؤں جم گئے اور کفار کے پاؤں کھڑنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی سب سے پہلی مدد فرمائی، وہ بارش کے ذریعے مدد فرمائی۔ اب وہ بارش آئی تو مسلمانوں کے پاس پانی کے لیے بھی نہیں تھا، انہوں نے وہی ریت کے حوض بنا کر انہوں نے اس کے اندر پانی بھی جمع کر لیا، تاکہ وضو کی ضرورت پڑے تو وضو کر لیں، غسل کی ضرورت پڑے تو غسل بھی ہم کر لیں۔ انہوں نے پانی بھی جمع کر لیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہمارے لیے نصرت آئی ہے، ہماری جگہ جو ریتیلی تھی اللہ رب العالمین نے بارش کے ذریعے ہماری مدد فرمائی، ہماری جگہ یہ پکی ہو چکی ہے، اب یہاں پر ہمارے پاؤں ٹک جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس بارش کی جگہ بارش برسا کر اللہ نے ہمارے قدموں کو اس بات عطا فرما دیا ہے، ہمارے قدموں کو جو ہے ثابت قدمی عطا فرما دی ہے۔ اب مسلمان وہاں پر ٹک گئے، اور مسلمانوں کے کھجور کے خیمے تھے، اور ادھر عالی شان رات ہوتی تو ادھر عیش و طرب کی جو ہے محفلیں سجتی، وہاں طوائفیں ناچتی، وہاں شراب پی جاتی، اور مسلمان ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے۔ جب آخری رات آئی، جنگ بدر، صبح جنگ ہونی تھی، تو میرے پورے نبی پاک علیہ السلام کے صاحب جو سو گئے، سوائے ان کے جن کے پہرے کی ذمہ داری تھی۔ آقا علیہ السلام ساری رات رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، عرض کرتے کہ مولا اگر آج کے دن یہ مٹھی بھر مسلمانوں کا گروہ ہلاک ہو گیا، اگر آج یہ شہید ہو گیا، تو مولا پھر سن لے قیامت تک کے لیے روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تو ان مٹھی بھر مسلمانوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کی دعا میں وہ برکت عطا فرمائی، وہ برکت عطا فرمائی کہ پھر کائنات مرتے دم تک قیامت تک کے لیے جنگ بدر کی اس مارکے کو یاد رکھتی ہے۔ اور رات کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام چند صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، حضور اپنے چند صحابہ کو ساتھ لے کر گئے جہاں پر جنگ ہونی تھی صبح۔ آقا علیہ السلام ساتھ لے کر کے حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو میرے نبی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے پاک، آقا علیہ السلام وہاں گئے، حضور علیہ السلام نے یوں دائرہ بنایا، ایک دائرہ بنایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر کل فلاں کافر مرا پڑا ہوگا۔ دیکھو میرے حضور کا علم غیب، لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا کہ حضور کو جناب پتہ ہی نہیں ہے کچھ، میرے حضور کا علم غیب دیکھو۔ ابو داؤد سیاہ ستہ کی روایت ہے، جنگ بدر ہے، حضور رات کے وقت اپنے صحابہ کے درمیان تشریف لے کر گئے، اور میرے حضور نے چھڑی کے ساتھ ایک جگہ دائرہ مارا، لکیر ماری، اور حضور نے فرمایا کل یہاں پر فلاں نام کا کافر مرا پڑا ہوگا۔ ایک اور دائرہ بنایا، فرمایا یہاں پر فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، ایک اور بنایا، فرمایا یہاں پر کل فلاں کافر مرا پڑا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم صبح ہم نے مصطفیٰ کریم کے قول کی تصدیق کو پایا، ہم نے جہاں پر حضور نے جا کر نشان لگایا تھا وہیں پر جا کر دیکھا حضور نے جس کافر کا نام لیا تھا وہ کافر اسی لکیر کے اوپر تھا، نہ ایک بال آگے تھا نہ ایک بال پیچھے تھا۔ یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو علم ہے۔ دیکھیے ابھی واقعہ نہیں ہوا، لیکن میرے حضور نے پہلے سے بتا دیا کہ کون کافر کہاں پر مرے گا اور اس کا انتقام کیا ہوگا۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ مر جائے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہاں پر مرے گا۔ کتنی علم غیب کی خبریں حضور نے اشارہ فرمائی۔
تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جن کو حضور سے محبت ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عطا سے اپنے محبوب علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو اب جب صبح ہوئی، اب مسلمانوں کے درمیان جو ہے لڑائی ٹھنی، اب صف لگی نا، جب مسلمان اب تیاری کر رہے تھے ان کے ساتھ جو ہے لڑائی کرنے کے لیے، اب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں یہاں پر درمیان میں، کہا میرے ایک طرف بھی ایک بچہ کھڑا تھا اور دوسری طرف بھی ایک بچہ کھڑا تھا، کہا کہ ایک بچہ مجھے کہتا ہے چچا یہ بتائیے ابو جہل کون ہے؟ کہا میں بڑا حیران ہو گیا، کہا کہ اس نے کسی عام بندے کا نام ہی نہیں پوچھا، جو کفار کا سب سے بڑا سردار ہے اس کا نام پوچھ رہا ہے، جو قریش کا سب سے بڑا سردار ہے اس کا نام پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کہنے لگے بھتیجے خیر تو ہے، اس کا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا میرے حضور کو وہ گالیاں دیتا ہے، میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، آج اگر وہ مجھے مل گیا یا تو میں اس کو قتل کر دوں گا یا خود میں جام شہادت نوش کر لوں گا۔ اور ساتھ میں دوسرا بچہ بھی بول پڑا، چچا ہمیں بتائیے تو صحیح وہ لعین مردود ہے کہاں جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ان بچوں کی یہ گفتگو سن کے حیران ہو گیا کہ بچہ بچہ میرے حضور کی ذات پر فدا ہونے والا ہے، کہ بچے بچے کے دل کے اندر حضور کی اتنی محبت ہے۔ ان دو بچوں کے نام، ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام موبس تھا، اور دونوں بچے کہا کہ تھوڑی دیر گزری، ابو جہل سامنے والی صف سے جب گزرا نا، جو کہ میدان تھا، کہا سامنے سے جب گزرنے لگا تو بڑے اکڑ کے ساتھ جا رہا تھا، جاتے ہوئے بڑا چیختا ہوا جا رہا تھا، تلوار لہراتا ہوا جا رہا تھا، بڑے تکبر کے انداز میں جا رہا تھا، کیونکہ یہ وہ بدبخت تھا جس کو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ حضور نے اپنی امت کا فرعون ابو جہل کو قرار دیا تھا۔ اب یہ جا رہا تھا بڑے تم تڑاک کے ساتھ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے صرف بچوں کو اشارہ کیا، کہا بھتیجے یہ جا رہا ہے مردود جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو برا بھلا، کہا یہ لعین جا رہا ہے، کہا میں نے اشارہ کرنا تھا، کہا مڑ کے جب بچوں کی طرف دیکھا تو بچے اپنی جگہ پر نہیں تھے، وہ ابو جہل کے قریب پہنچ چکے تھے، کہا گولی کی طرح وہ بچے اڑ کر گئے، اور انہوں نے جا کر جاتے ہی ابو جہل پر اتنے وار کیے، وہ جو بڑا بہادر تھا اور بڑا کروفر کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور اس کی بہادری اور اس کی شجاعت کے ڈنکے پورے عرب کے اندر اور عرب سے باہر بھی بجتے تھے، کہا لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ دو بچوں نے اس کو چت لٹا دیا۔ اور جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے دیکھا، یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ بعد میں حضرت اکرمہ پھر ایمان کے لیے آئے تھے حضور علیہ السلام پر، اس وقت چونکہ کفار کے میدان میں کھڑے تھے، کفار کے ساتھ تھے، اکرمہ نے جب دیکھا اپنے والد کو قتل کر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بازو پر وار کیا، اور بازو جو ہے جہاں سے کٹ کر نیچے کی طرف لٹک گیا، تھوڑی سی چمڑی ابھی لٹکی ہوئی تھی، تو اب ان کے لیے تلوار اٹھانی مشکل ہو گئی، اور آڑے بڑھ رہا تھا۔ حضرت معاذ جو کہ چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ اپنا پاؤں جو لٹک رہا تھا، اپنے وہ جو ہاتھ جو لٹک رہا تھا اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر یوں اپنا بازو کھینچا، وہ ہاتھ جو تھا کندھے سے جدا ہو گیا، اور کہا کہ اب میں خوب اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ آپ اپنی تلوار لے کر دونوں بھائی آگے بڑھے اور پے در پہ وار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اور جب ابو جہل مرنے لگا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اس کے قریب سے گزرا، ابھی اس کے اندر ابھی رمق تھوڑی سی باقی تھی، ابھی سانسیں اس کی چل رہی تھی، آخری سانسیں تھی۔ کہا کہ وہ اتنا بڑا مغرور تھا اور اتنا بڑا متکبر تھا، آخری وقت میں پتہ کیا کہتا ہے کہ مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، بس اس بات کا غم ہے کہ میں 2 کسان بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، کیونکہ انصار یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے کسان پہ۔ کہا کہ مجھے اور کوئی غم نہیں، آخری وقت میں بھی تکبر کیا، کہا کہ مجھے اور کوئی غم نہیں ہے موت کا، کہا کہ غم اس بات کا ہے کہ آج میری موت 2 کسان بچوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو رمق باقی دکھا، میں نے اس کے سر پاؤں پر، میں نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھ کر اس کے سر کو روندا اور رگڑ دیا، اور اس کی وہ آخری رمق بھی ختم ہو گئی، اس کا غرور، اس کا تکبر جو ہے وہ خاک کے اندر مل گیا۔ دیکھیے یہ مسلمانوں نے بھی جب جنگ لڑنی شروع کی، اب مسلمانوں کے درمیان اب یہ گتم گتی ہو گئے کہ جب سردار ان کا مر گیا واصل جہنم ہوا، جب گتم گتی ہوئے تو اب کفار بھی آگے بڑھے، ادھر سے مسلمان بھی آگے بڑھے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے، کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے، ایسے ہم تلوار اٹھاتے اس کا سر کاٹنے کے لیے، اس کا سر پہلے کٹ جاتا۔ کہا بڑے حیران ہوئے، کہا کہ ہم کسی کو مارنے کی کوشش کرتے، تلوار اٹھاتے اس کی طرف اشارہ کرتے، وہ پہلے ہی مر جاتا۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، کہا پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، ہم نے آ کر عرض کی محبوبہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے، کہا کہ ہم کسی کا سر کاٹنا چاہتے ہیں، ہم صرف تلوار اس کی طرف کرتے سر پہلے ہی کٹ جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تیسرے آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل فرما دیے۔ اور پہلے مرحلے کے اندر جو مسلمانوں کے لیے اللہ نے فرشتے نازل فرمائے وہ 3000 تھے،
3000 آسمانی فرشتے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمائے، اور دوسرے مرحلے کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا، جو کہ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ انفال کے اندر پورا جنگ بدر کا پس منظر موجود ہے، پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت مسلمانوں کی یہ نصرت عطا فرمائی، اور یہ نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا صدقہ تھا، اور آج بھی اس نصرت کو، آج بھی اس مدد کو، آج بھی اس مارکے کو مسلمان یاد رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ صرف 313 تھے اور آگے 1000 تھے، اور ادھر مسلمانوں کے پاس آلات حرب بھی بہت کم تھا، اور ادھر آلات حرب بھرے ہوئے تھے، ان کے پاس سہولیات بھی زیادہ تھی، مسلمانوں کے پاس سہولیات بھی کم تھی، لیکن اللہ اکبر، قربان جاؤ، مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبہ تھا۔ آج ہمارے پاس سہولیات بھی ہیں، آج ایٹمی طاقت بھی ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی ہم سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، وہ 313 تھے، ایمانی جذبہ اتنا تھا کہ 1000 سے ٹکر لے لی، اپنے پاس تلواریں بھی کم تھیں، صرف 6 زرائیں تھیں، بلٹ پروف جیکٹیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ان کے پاس کے تمام آلات حرب نہیں تھے، ان کے پاس اگر کوئی طاقت تھی تو وہ رب عز و جل پر توکل اور بھروسے کی طاقت۔ مسلمانوں کے پاس ایمانی جذبہ تھا، ان کو پتا تھا کہ ہمارے اندر اگر کوئی طاقت موجود ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت ہے۔ وہ اسی ایمانی جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر وہ میدان کارساز میں اترے، اور مسلمانوں کو اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی، قیامت تک کے لیے اس کامیابی کے تذکرے کیے جاتے رہے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں ہے تو کیا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ایمانی جذبہ ختم ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا۔ آج ایٹمی طاقت بھی بن چکے ہیں، آج ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور، بہادر، عظیم ترین فوج کا دستہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کشمیر نہیں فتح کر سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے ایمان کی طاقتیں ہمارے اندر کمزور ہو چکی ہیں۔ آج ہم کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ آج کفار پر ہم دھاوا نہیں بول سکتے، وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ مسلمان تھے، 313 تھے، ان کا ایمانی جذبہ تھا، وہ ایمانی جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر میدان کارساز میں اترے۔ اللہ رب العالمین پر ان کو کامل بھروسہ، کامل توکل تھا، ایمانی طاقت تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں انہیں 1000 کے قدم اکھیڑ کر رکھ دیے، اور اللہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور ایسی مدد عطا فرمائی، اور اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے ان کے قصیدے دنیا والے پڑھتے رہے۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ ایمانی طاقت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ ایمانی جذبہ عطا فرمائے کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان کے اندر تھا، کیونکہ وہ 313 ہو کر بھی ہزاروں پر غالب، تبھی تو مسلمان کہا کرتے تھے نا کہ ایک مسلمان 100 پر بھاری ہو جاتا ہے، یہ تب سے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی جو حالت ہے، وہ خستہ حالت ہے۔ جس دن سے ہم نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے دور ہوئے نا، حضور کی چوکھٹ سے ہمارا ناطہ جس دن سے ٹوٹا ہے، اور ہم نے جب سے اپنے ناطے جو ہے نا یورپین ممالک کے ساتھ جوڑے ہیں، یعنی جب سے ہمارے کنڈیاں جو ہمارے تانتے ہیں، یہ جب سے ہمارے وائٹ ہاؤس کے ساتھ جا کر ملے ہیں، اور حضور کی دہلیز سے جس دن سے ہم نے اپنی جبین کو اٹھایا ہے، خدا کی قسم اسی دن سے ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ وہ پہلے کے مسلمان، ان کا بھروسہ کسی اور پر نہیں ہوتا تھا، اگر ان کا بھروسہ کسی پر ہوتا تھا تو اللہ اس کے رسول کی ذات پر ہوتا تھا، لیکن آج کہتے نہیں حضور کا نام بھی لے کے کہتے ہیں معیشت کمزور ہوتی ہے، جاؤ باڑ میں جائے معیشت یار، حضور کے نام پر نام لینے سے معیشت کمزور ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو تو جب بھی معیشت کی بحالی ملی ہے محبوب عربی کے قدموں سے ملی ہے، مسلمانوں کی جب بھی معیشت بحال ہوئی ہے محبوب عربی کے قدموں سے ہوئی ہے، مسلمانوں کو سب کچھ وہیں سے ملا ہے۔ خدا کی قسم آج اگر ہماری رگوں کے اندر خون چل رہا ہے تو یہ بھی محمد عربی کے دربار کا سبب ہے، ہم تو یہ کہنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان 313 صحابہ کرام رضوان کا صدقہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔